الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد برادران اسلام، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس رب العالمین کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی بیان کرنی چاہیے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر ساتوں طبق آسمان بنایا، ہم جس پہ رہ رہے ہیں اس سے نیچے یعنی زمین کی بھی 7 طبق بنائے، اور اس زمین پہ ہمیں رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ضروریات کے سارے سامان مہیا فرمائے۔ اس رب العالمین کا ہم اور آپ ایک ایک نعمتوں کا اگر شکر ادا کریں تو زندگی ہماری کٹ جائے گی، لیکن نہ اس کی حمد و ستائش ہم سے ہو پائے گا اور نہ اس کا شکر ادا ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ تمام صفات جو ان کے لیے لائق و زیبا ہے، وہ تمام حمد و ستائش جو انہیں چاہیے، ہماری زبان تو ادا نہیں کر سکتی، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی تعریف و توصیف آپ خود کر لیں جس کا آپ مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ بھیجا، ہم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں آئیں، ان کے لیے بھی نبی آتے رہے، انہیں بھی زندگی گزارنے کے طریقہ بتاتے رہے، انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کا سلیقہ سکھاتے رہے۔ وہ نبی بھی چلے گئے، وہ قومیں بھی گزر گئیں۔ جس قوم نے اللہ کی بات جو نبی نے پہنچایا اسے تسلیم کیا، نبی کو مانا، تو دنیا کے اندر بھی سرخرو رہا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا۔ ہم بھی ایک نبی جو سب سے اول اور سب سے آخر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، شافع محشر ہیں، ان کی ہم امتی ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ القرشی الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ہم امتی ہیں۔ انہوں نے بھی اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے وہ طریقہ بتائے، وہ رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کے وہ تمام باتیں بتائیں، اور آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ آنے والا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور برگزیدہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
برادران اسلام، اس مختصر سے حمد و نعت کے بعد آج کا یہ خطبہ دراصل پچھلے خطبے کا بقایا ہے، جس کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کے تناظر میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، جن چیزوں سے روکیں رک جاؤ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو۔ تو اب رسول کیا دیتے ہیں؟ رسول روپیہ پیسہ نہیں دیتے، دھن دولت نہیں دیتے، دینار و درہم نہیں دیتے، ریال و ڈالر نہیں دیتے، بلکہ اگر وہ دیتے ہیں تو دینی احکامات دیتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں۔ دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اس کو بتاتے ہیں، وہ دین دیتے ہیں۔ وہ دین کہ جو خالص دین ہو، اللہ کا دین ہو، وہ دین جس پہ چلنے سے ہماری نجات دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو، وہ دین وہ دیتے ہیں۔ وہ احکام، جس احکام کو نبی نے کہا، جس احکام کو نبی نے سنایا بتایا، اس احکام پہ عمل کرنا، اس احکام کو تسلیم کرنا، اس احکام پر چلنا، یہ نبی نے دیا۔ ان چیزوں کو ہمیں کہا گیا کہ جب یہ چیزیں تمہیں نبی دیں تو تم اسے فوراً لے لو، یعنی جو حکم دیا انہوں نے کرنے کا وہ تم کرو، جو کرنے کا کہا اس عمل کو تم کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جن چیزوں سے روک دیا، جنہیں کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر کیا تو کرنے کے بعد اگر اس نے منع کر دیا تو کہا فانتہوا، اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس عمل کو مت کرو۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَكُمْ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو حق کا پیغام لے کر، حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لے کر تمہارے پاس گئے ہیں، تمہیں پہنچائے ہیں، تاکہ اللہ کا یہ پیغام تمام حکموں پر، تمام ادیانوں پر، تمام دھرموں پر یہ سب سے زیادہ اونچا ہے، یہ ظاہر و باہر ہے، سب اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ اسے تسلیم کریں نہ کریں۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس کو ناپسند سمجھیں، لیکن یہ دین اسلام جو دین نبی لے کر کے گئے ہیں، جو احکام اللہ کا لے کر کے گئے ہیں، جو احکام تمہیں پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جنہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس چیز سے رک رہے ہیں، یہی اصل وہ دین ہے جو تمام دینوں پر سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو، کسی دوسرے دین کو اگر وہ مانتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر کیا ہوا عمل وہ اللہ کے نزدیک باعث قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام وہ دین جو نبی لے کر کے آئے،
رسول لے کر کے آئے، جو پیغام رسول پہنچائے وہ پیغام ہمیں لینا ہے، حکم جو دیا ہے کرنے کا اسے کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے رک جانا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ آپ کے سامنے وہ نبی جو نبی امی، جو ان پڑھ، نہ کسی مکتب میں پڑھے، نہ کسی مدرسے میں پڑھے، نہ کسی یونیورسٹی کا منہ دیکھے، وہ نبی ان پڑھ نبی، لیکن وہ نبی ایسی باتیں بتائے جو میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج ان کے ان بتائے ہوئے ان پڑھ نبی کے بتائے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے، آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی، اور آج کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پڑھ ضرور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو بتاتے تھے وہ آپ ہم کو سناتے تھے، ہمیں بتاتے تھے اور کرنے کو کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو بتاتے اور کہتے اپنی امت کو کہو نہ کرنے کے لیے، وہ ہم کو کہتے تھے کہ ان چیزوں کو نہیں کرو، نہیں کرتے۔ لیکن جانتے ہیں یہود و نصارہ، یہود یعنی یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی، یہ دونوں دین اسلام کے کٹر دشمن، بڑے سخت دشمن۔ یہود و نصارہ آج سے نہیں، جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب سے یہ دین اسلام ہے، جب سے نبی دین اسلام لے کر کے آئے، اسی وقت سے یہ یہود و نصارہ اس دین کو مٹانے کے در پہ پڑا ہوا ہے۔ اور جو چیز ہمارے نبی منع کیے ہیں اس کو ہم سے اور آپ سے کروانے کے لیے نت نئے طریقہ کو وہ اپناتا ہے۔ آئیے میں اس جمعہ کے خطبے میں اس چیز کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے کہا، حکم دیا کرنے کو، جیسے مسواک کرنے کو کہا، میں نے بتایا تھا، جیسے اللہ کے نبی نے وضو بنانے کو کہا، جیسے اللہ کے نبی نے کھانے کو کہا، جیسے اللہ کے نبی نے پیخانہ ٹٹی میں داخل ہونے اور نکلنے کو کہا، تو یہ جو حکم دیا آپ نے کرنے کا بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن جن چیزوں سے روکا، تو کیا ہم ان کی امت ہو کر کیا ہم اس نبی کے ان باتوں کو مانتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے صرف ایک حدیث ہے جو ہمارے یہ لڑکے، یہ بچے، ہمارے نوجوان ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ ان کا کہنا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا، اب آپ کہیے گا کہ قضا کیا چیز ہے؟ تو قضا کا اصل معنی یہ ہے کہ یہ سر کا جو یہ بال ہے، سر کا یہ بال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگایا ہے، آپ کے جسم میں بہت جگہ بال ہے، آپ کے جسم کے اندر بہت جگہ بال ہے۔ مان لیجئے آپ کے سر میں بال ہے، اوپر ہی سے اگر آتے ہیں، سر میں بال ہے، یہ بال بڑھتا ہے، یہ بال ماں کے پیٹ سے آتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی یہ بھاؤں بھی آتا ہے، لیکن یہ نہیں بڑھتا ہے، اس کو کٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں کے پیٹ سے ہی یہ پلک بھی آیا ہوا ہے، یہ بال، یہ پلک کا، لیکن آج تک کوئی آدمی کسی سیلون میں جا کر کے نہیں کہا ہوگا کہ ہمارے پلک کو کاٹ دو، اس لیے کہ بڑھتا نہیں ہے وہ۔ اسی سر کے اندر ہے، اسی سر کے اندر بعد میں داڑھی اور مونچھ بھی نکلتا ہے۔ مونچھ کو چھوڑ دے تو وہ ہونٹ کو بھی ڈھک دے گا، داڑھی کو چھوڑ دے تو وہ ناف تک آ جاتا ہے۔ تو یہ بال
بڑھتے ہیں، جبکہ یہ سب سر کے اندر ہی ہے۔ تو اب قدرت کو دیکھیے کہ سر کا بال بڑھتا ہے، مونچھ بھی بڑھتا ہے، داڑھی بھی بڑھتی ہے، لیکن یہ آبرو اور یہ پلک یہ دونوں نہیں بڑھتے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، نہیں بڑھتا۔ اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ کے اندر بھی یہاں بھی بال ہے، اس پوڑ کے اوپر بھی بال ہے، ادھر بھی بال ہے، ادھر بھی بال ہے، اور بغل کے اندر بھی بال ہے، لیکن بغل کا بال بڑھتا ہے اور یہ بال نہیں بڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بتانا چاہتا ہے کہ آج تم اپنے جسم کے اندر ہی دیکھو، جسم کے اندر ہی دیکھو کہ ہماری کاریگری کیا کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن شریف میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، یعنی تم اپنے آپ میں دیکھتے نہیں، غور فکر کرتے نہیں۔ آپ اپنے آپ میں ہی غور فکر کریں تو اللہ کی کاریگری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، مثال کے طور پر آپ ایک ہاتھ کو لے لیجئے، ایک ہاتھ کو لیجئے، آپ دیکھیے اللہ کی کاریگری کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت دیا، اس سے زیادہ گوشت یہاں پر دیا ہے، یہاں پر زیادہ گوشت ہے، اس سے کم یہاں پر ہے، دھیرے دھیرے آ کر کے یہاں گوشت کم کر دیا، اس سے بھی آ کر کے ادھر کم کر دیا ہے نا، یعنی گوشت کم ہوتا چلا گیا۔ اگر اسی کے برابر اگر گوشت ادھر بھی دیا جاتا تو شاید آپ کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا اور کوئی چیز آپ پکڑ بھی نہیں پاتے، اس لیے کہ گوشت کا لوتھڑا ہی اتنا ہوتا کہ آپ پکڑتے کیسے، کیسے آپ کا ہاتھ چلتا، کیسے آپ لقمہ باندھتے، کیسے آپ لوٹے کو یا گلاس کو اٹھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب کاریگری ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے آپ میں غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اگر تدبر کرو تو اللہ کی خلقت اور اللہ کی برتریت اور یہ تم پر آشکار ہو جائے گی اور تم سمجھنے لگو گے۔ برادران اسلام، مجھے کہنا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بال جو یہ سر کا بال ہے، یہ سر کا بال اللہ کے نبی نے جہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی، وہیں اس سر کے بال کے کٹانے کے بارے میں بھی بتایا ہے، سر کے بال کے کٹانے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان کیا، اس وقت ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اس عورت نے اپنے بچے کا یہ سر کا بال جو مڈوائی تھی تو ایسے مڈوائی ہوئی تھی کہ ادھر سے یہ پورا بال مڈھا ہوا تھا اور آگے میں تھوڑا سا بال رہ گیا ہوا تھا، آگے میں تھوڑا بال جسے ہم اور آپ چڑکی کہتے ہیں، یا جو پہلوان وغیرہ ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا تو وہ سب اتنا بال رکھتا تھا اور باقی یہ بال ایک دم بالکل کٹا ہوا ہوتا تھا۔ آج کل فوجی وغیرہ بھی ادھر تھوڑا بال رکھتے ہیں، پورے بال کو کاٹتے، اور ابھی تو سب لڑکا فوجی ہوا ہے، ابھی سب لڑکے کے سر کا جو بال ہے وہ آگے میں ماشاءاللہ گھوڑی کا چڑکی، لیکن پیچھے اور سائڈ سے بال کا پتے نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ماڈل ہے۔ کیا ہے؟ ماڈل۔ آپ بتاتا ہوں ماڈل کیا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں یہ ماڈل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی ماڈل کا وہ عورت بچہ کو لے کر کے آتی ہے جس کا بال یہ پورا کٹا ہوا تھا، صرف آگے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ یا تو اس کے پورے سر کے بال کو برابر کر دو، جیسے آگے پیچھے ہے، جیسے پیچھے ہے یا دونوں بغل میں ہے سائڈ میں، اسی طریقے سے آگے کا یہ چڑکی بھی اس کا ختم کر دو، اور یا نہیں تو پورے بال کو ہی چھلا دو، اور یا نہیں تو یعنی پورے
برابر کر دو، جتنا اس پر کٹائی ہے اتنے ہی اس کو بھی کٹا دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو راوی ہیں اس کے، وہی کہتے ہیں اس چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت جو بچہ کو لے کر کے آئی تھی، اس بچے کا بال یہ قضا کے طور پر کٹا ہوا تھا، یعنی پیچھے کا بال کٹا ہوا تھا اور دونوں سائڈ کا بال کٹا ہوا تھا، اور آگے یہ رکھا ہوا تھا، بال چھوڑ دیے ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روک دیا، منع کیا کہ اس طریقے کا بال رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، نہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کر دیا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی جس چیز سے نبی تمہیں روک دے فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ کہا اس طرح سے بال مت کٹاؤ، رک جاؤ، کیونکہ نبی نے روک دیا، منع کر دیا۔ اب جس طریقے سے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ مسواک کے کرنے کے اندر جو معمولی سا ایک لکڑی ہے جو آپ کے منہ کو صاف کس طریقے سے کرتا ہے، ریسرچ سے آج دنیا میں ثابت کیا ہے کہ کوئی کولگیٹ اور کوئی معجون یا کسی طرح کا برش منہ کی صفائی نہیں کر سکتا جو دتمن کرے گا، جو مسواک کرے گا۔ اور اس پر ریسرچ کر کے ثابت کیا تھا جو میں بتایا تھا آپ کو۔ اب یہ ریسرچ کون کرتا ہے؟ تو یہود و نصارہ کرتا ہے۔ وہی یہود و نصارہ جو دین اسلام کے مٹانے کے چکر میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ دین اسلام نہیں مٹ رہا ہے، تو وہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ شارٹ پہننا حرام ہے یا منع ہے۔ پینٹ شارٹ پہننا حرام نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ایسا لباس جو جسم کو پکڑے ہوئے رہے، جس سے آدمی اٹھ بیٹھ نہ سکے، اور اگر بیٹھے تو پچھواڑا کھل جائے، ایسا لباس پہننا حرام ہے، منع ہے۔ وہ لباس جس سے بیٹھ کر استنجا نہ کر سکے، ایسا لباس پہننا حقیقت میں منع ہے۔ تو لوگوں کو کھڑے کھڑے پیشاب کروانے کے لیے، لوگوں کے جسم کے اعضاء کو دکھانے کے لیے کہ اس کے پورے جسم کا اعضاء برابر نمایاں ہو، دیکھے لوگ، سمجھ میں آوے کہ یہ پھٹن ہے اور یہ چٹن ہے، یہ تو یہود و نصارہ نے اس طریقے کا ماڈل تیار کیا اور لوگوں کے بدن میں اس لباس کو چسپاں کر دیا اور پہنانا شروع کر دیا، تاکہ وہ صحیح سے بیٹھ کر رکوع نہ کر، سجدہ نہ کر سکے، صحیح سے وہ بیٹھ نہ سکے، صحیح سے وہ استنجا اور پیشاب نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کے لیے۔ تو مخالفت میں آ کر کے یہ ایسا کرے، ہمارے مسلمان بھی مخالفت میں آ کر اور اس کو ایک اپنا آئیڈیل سمجھ کر اور اپنا کہ یہ ہمارا ایک ماڈل ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنانا شروع کیا۔ اب اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے سر پہ بال جو کٹا ہوا تھا اس سے روکا، اب یہود و نصارہ نے کیا اس وقت میں آ کر جب ریسرچ کرنا شروع کیا ہے تو دیکھا کہ نبی نے اس طریقے سے بال کٹانے کو منع کیا ہے، نبی نے اس طریقے سے بال کٹانے کو منع کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا تو ماڈل نکالا، ہم اور آپ اس کو ماڈل کا نام دیتے ہیں، کہ پیچھے سے بال کٹایا، ادھر سے سائڈ سے بال کٹایا، اور ایسے معلوم ہوا ایسے اتنا دور بال چھوڑ دیا، یہ کھوپڑی کے اوپر چھوڑ دیا، باگے پیچھے اور دونوں سائڈ میں ایسا بال کٹایا، ایسا
کہ معلوم ہوتا ہے جیسے چھلا ہوا ہے. بعض آدمی اس میں بھی ڈیزائن بناتا ہے، اسے اس طریقے سے ڈیزائن بناتا ہے، اس میں بغل میں ڈیزائن بناتا ہے. اصل میں یہود و نصارہ نے دیکھا کہ اس کے نبی نے یا تو کہا ہے کہ بال پورا برابر رکھے، اگر کٹاتا ہے تو پورا بال برابر کو کٹائے. یہود و نصارہ نے مخالفت میں آ کر اسی چیز کو، جبکہ اس وقت میں نہ فوٹوگرافی تھا، نہ یوٹیوب تھا، اور نہ کوئی بائسکوپ تھا، اور نہ کوئی کیمرہ تھا کہ اس کیمرے سے اس بچے کی تصویر لے کر کے رکھا جاتا کہ یہ ماڈل حرام ہے. لیکن شریعت میں موجود ہے کہ وہ بچہ کس طریقے سے بال اپنا، اس کی ماں اس بچے کا بال کس طریقے سے بنوائی ہوئی تھی، بالکل آج کے طریقے سے. آج جو لوگ بال جو کٹواتے ہیں، جو لڑکے بال کٹواتے ہیں، بالکل یہی ماڈل تھا. یہود و نصارہ نے دیکھا کہ مسلمان اس طریقے کا بال تو نہیں رکھے گا کیونکہ نبی منع کیے ہوا ہے. چنانچہ اس نے اپنے بال کو اس طریقے سے بنایا، بال کو اس طریقے سے خود بنایا. بنانے کے بعد اپنی تصویر کھنچوایا اور ٹک ٹاک پر ڈالا، یوٹیوب پہ ڈالا اور فیس بک میں ڈالا، یعنی جتنے بھی ذرائع ہیں وسائل کے، ان تمام پر ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا، لڑکے نے جب دیکھا کہا او یہ تو ایک دم نیا ماڈل آیا بال کا، کیا بات ہے، اب کیا بات ہے، اتنا اچھا ماڈل. دوڑا ہوا گیا اور حجام کو کہا یہی ماڈل ہم کو چاہیے، بالکل ایسے ہی. ارے نبی نے منع کیا ہے تمہارا اس طریقے کے بال کا، ماڈل نہیں، شریعت میں بھی ماڈل ہے. شریعت کا ماڈل بتاؤں؟ شریعت کا ماڈل ہمارے نبی نے بتایا ہے. شریعت کا ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ بال رکھنا چاہتے ہیں تو یا تو جمہ رکھیے یا لمہ رکھیے. جمہ یا لمہ، جمہ کس کو کہتے ہیں اور لمہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. آپ نے استورے سے پورے بال کو چھلا لیا، پورے بال کو چھلا لیا، وہ بال اگتا رہا، بڑھتا رہا، پورا بال بڑھتا رہا، پورے سر کا. اب اس کو کٹانا نہیں ہے، پورے سر کا بال بڑھتا رہا. بڑھتے بڑھتے آگے کا بال بھی بڑھا، سائڈ کا بھی بال بڑھا، پیچھے کا بھی بڑھا. بڑھتے بڑھتے اگر یہ کان کے یہ لو تک آیا، یہ کان کا جو یہ ہے، یہ اگر اس کے برابر میں پیچھے سے یہاں تک آیا، اس کے برابر میں اگر آپ کینچی سے کٹوائے تو اس کو کہتے ہیں لمہ، اس کو کہتے ہیں لمہ. یہ ہے ماڈل، شریعت کا ماڈل. اور اگر جمہ رکھنا ہے اس بال کو یہاں تک نہیں بلکہ اس کو کندھے تک آنے دیجئے، موڈھے تک، کندھے تک آنے دیجئے، چھوڑیے نہیں کہ عورت کی طرف بڑھ کر کے آپ کے یہاں پیٹھ تک آ جائے، نہیں، بلکہ موڈھے تک آوے. اور پھر اگر وہ بڑھتا ہے تو اس کو یوں کٹوا لیجئے، جس کو ہم اور آپ زلف کہتے ہیں، زلف. تو یہ ہو گیا جمہ. یہاں تک رکھیے ہو گیا لمہ، یہاں تک رکھیے ہو گیا جمہ. یہ ہے ماڈل. اور اس میں اگر ماڈل آپ کو بنانا ہے اس میں، تو یہ جو سائڈ میں ماڈل بناتے ہیں یہ ماڈل نہیں. شریعت کا ماڈل یہ ہے کہ اس بال کو آپ پیچھے کی طرف سیٹیے کنگھی سے، یوں سیٹنے کے بعد ادھر سائڈ سے آپ کو مانگ نہیں نکالنا ہے. سائڈ سے جو یوں سیٹتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس بال کو بالکل ناک کے سامنے سے یہ کیجئے. یہ فرق ہے، فرق. اس طرف کا اس طرف، اس طرف کا اس طرف، اس کو یوں کیجئے، اس کو یوں کیجئے. اگر یہ مانگ کی طرف پھٹا ہوا ہے یہ شریعت نے ہمارا بتایا ہے. شریعت نے یہ بال کا طریقہ بتایا ہے کہ ماڈل رکھنا ہے شریعت میں تو نبی کا ماڈل رکھو، کیونکہ نبی نے بھی جمہ اور لمہ بال رکھا تھا.
آپ نے یہ قضا والا بال نہیں رکھا. یہ قضا والی بال جو ابھی کا ماڈل بنا ہوا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, روکا ہے. اور اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ نبی جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا ہے. مسلمان کا کام ہے نبی کی بات کو ماننا کہ جو چیز اچھی چیز ہے, جو کرنے کو کہا ہے آپ اسے بے دھڑک کیجئے. نبی نے جس چیز سے روک دیا ہے بالکل اسی جگہ رک جائیے, کرنا ہی نہیں ہے, آگے نہیں بڑھنا ہے. تو یہ ہماری شریعت نے بتایا ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے, بڑے ہی افسوس کی بات, کہ ایک تو باپ جو کٹاتا ہے بال, لیکن باپ جو بنا ہوا ہے اپنے بیٹے کا, چھوٹا سا بیٹا ہے جس کو شعور بھی نہیں ہے, نہ پینٹ پہننے کا نہ بنیان پہننے کا, اس کو باپ لے جاتا ہے اور اسی ماڈل کا کٹواتا ہے. خود بھی ماڈل, بیٹے کو بھی بناتا ہے ماڈل. افسوس کی بات ہے, اس طریقے کا بال شریعت نے منع کیا ہے. عزیز بچوں, نوجوانوں, اس لیے شریعت کے مطابق ہمارا دین تمام دینوں پہ بلند ہے, تمام دین پہ حاوی ہے. آج غیر ہمارے دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے بہتر دین جو ہے وہ اسلام دین ہے. اب عداوت میں, دشمنی میں وہ ہمارے دین کو نہ تسلیم کرے, یہ الگ سی بات ہے, الگ سی بات ہے. نہیں تو یہ اسلام کو مٹانے کے لیے, اس دین کو ختم کرنے کے لیے شروع زمانے سے ہی لوگ درپے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے یہ دین جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی یہ ابھرتا ہے, اتنا ہی یہ آگے بڑھتا ہے. تو یہی وہ بات ہے جو آپ کے سامنے کہنی تھی. ابھی تو صرف ایک بات ہے جو یہ سر کے بال کے بارے میں ہے, سر کے بال کے بارے میں ہے. ابھی اور چیزیں باقی ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی نے ہمیں روکا ہے, نبی نے ہمیں اس چیز کو کرنے سے منع کیا ہے, لیکن ہم مسلمان دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ہماری مخالفت میں اس چیز کو کر کے ہم کو دیتا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ کوئی بھی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہے. اگر ہندو ہمارے یہاں کا ٹیک رکھتا ہے, کوئی مسلمان بھی اگر یہاں پر بال چھوڑ دے تو چونکہ اس کی مشابہت ہوئی تو وہ بھی کافر ہی کے زمرے میں. اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو کافر کی طرح یوں ہی ذبح کر دیتا ہے, پورا حلق اڑا دیتا ہے, پورے گردن کو کاٹ دیتا ہے, کہتا ہے یہ بھی اسلام میں ہے. کیونکہ کافر ذبح نہیں کرتا بلکہ وہ چھپوا کرتا ہے, چھوپ دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے پورے سر کو. اگر آپ بھی ایسا کھانے لگیں تو اسی میں سے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى, کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن آج اکثر چیزوں میں ہم اور آپ یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں, مطابقت کر رہے ہیں. اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم مان رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں, جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو آپ نے کرنے کو بتایا ہے اس کو اپنانے کی, اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.